پلیٹ اٹھا لو، رات کا وہ کھانا تکلیف دہ تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ چپ رہی تھی۔ میرے شوہر نے زوئی سے اسکول کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے سر، بس ایک لفظی جواب۔ پھر اس کے والدین کے بارے میں پوچھا۔ وہ کام پر ہیں۔ وہ اس طرح کھا رہی تھی جیسے کوئی بھوکا جانور کھانے کے آداب برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہو، چھوٹے چھوٹے لقمے اور تیزی سے چبانا۔ وہ پانی کے 3 گلاس پی گئی۔ جب بھی میں نے اسے دوبارہ کھانا دینے کے لیے پلٹی، وہ سہم جاتی۔ آخرکار دروازہ اس کے پیچھے بند ہوا تو میں ایما پر برس پڑی۔ مہینے بھر کا تناؤ، بجلی کا بل، اشیاء خورد و نوش کی بڑھتی قیمتیں، سب غصے کی شکل میں باہر نکل آیا۔ ایما، تم اس طرح اجنبیوں کو گھر نہیں لا سکتی۔ ہمارا ایک بجٹ ہے، ہمارے پاس اپنے لیے مشکل سے پورا پڑتا ہے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ بھوکی تھی امی تو وہ اپنے گھر جا کے کھاتی یا اسکول میں بتاتی۔ ایما نے غصے سے کاؤنٹر پر ہاتھ مارا۔ اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ اس کے والد گودام میں 2 شفٹوں میں کام کرتے ہیں اور رات کو اوبر چلاتے ہیں تاکہ اس کے ماں کے اسپتال کے بل ادا کر سکیں۔ فریج خالی ہے۔ پچھلے ہفتے اس کی بجلی کٹ گئی تھی۔ میں ساکت رہ گئی۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ کیونکہ آج وہ جم کلاس میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ نرس نے اسے جوس کا ایک ڈبہ دیا اور کہا کہ ناشتہ اچھا کیا کرو، لیکن اس کے پاس ناشتہ نہیں ہوتا۔ اس کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا۔ وہ صبح 11 بجے اسکول سے ملنے والا مفت لنچ کھاتی ہے اور پھر اگلے 24 گھنٹوں تک اسے کچھ میسر نہیں ہوتا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے کونسلر کو کیوں نہیں بتایا؟ ہمارے پاس اس کے لیے پروگرامز موجود ہیں۔ مذاق کر رہی ہیں آپ؟ ایما نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ اس عمر میں دنیا کی تلخیوں کو جان چکی ہو۔ اگر وہ بتائے گی تو وہ چائلڈ پروٹیکشن میں بلا لیا جائے گا۔ جب وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ فریج خالی ہے اور گھر پر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں کیونکہ اس کے والد 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں، تو وہ اسے ایسے چھین کر لے جائیں گے۔ اس کے والد ہمت ہار جائیں گے، شاید نوکری سے بھی جائیں اور پھر کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ وہ بھیک نہیں مانگ رہی امی، وہ اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں کچن کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ غصہ غائب ہو گیا تھا اور اس کی جگہ ایک ٹھنڈی بوجھل شرمندگی نے لے لی تھی۔ میں آدھا کلو گوشت پورا کرنے کے بارے میں پریشان تھی جب وہ کھو دے گی جو اسے کھلانے کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ میں نے سرگوشی میں کہا، اسے دوبارہ لے کر آنا کل، ہر روز جب تک میں منع نہ کروں۔ زوئی اگلے دن آئی۔ اس سے اگلے دن بھی یہ ایک خاموش معمول بیٹھ کے ہوم ورک کرتی، جب میں کھانا پکاتی ہمارے ساتھ کھانا کھاتی اور چلی جاتی۔ اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ بس خاموشی سے کھانا کھاتی۔ ہم نے اس بارے میں کبھی بات نہیں کی۔ امریکہ میں غربت ایک شرمناک راز ہے۔ آپ اسے تسلیم نہیں کرتے، چاہے وہ آپ کے کھانے کی میز پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو۔ آپ بس خاموشی سے کھانا آگے بڑھا دیتے ہیں۔ 3 سال بعد معیشت پھر بدل گئی۔ پٹرول مہنگا ہو گیا، کرائے بڑھ گئے، ہم سب دباؤ محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ ایک زائد پلیٹ وہیں رہی۔ ہائی اسکول کے گریجویشن کی رات زوئی ہمارے لیونگ روم میں اپنی کیپ اور گاؤن پہنے کھڑی تھی۔ وہ اپنی کلاس میں اول آئی تھی۔ اسے اسٹیٹ یونیورسٹی کے لیے مکمل اسکالرشپ مل چکی تھی۔ وہ ایک انجینئر بننے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک کارڈ دیا۔ اس کے اندر اس کے اور اس کے والد کی تصویر تھی، ایک ایسا شخص جسے میں نے صرف دور سے دیکھا تھا جب وہ اپنی پرانی گاڑی میں اسے لینے آتا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں میں زیادہ بات نہیں کرتی تھی، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ میں آپ پر بوجھ ہوں اور آپ مجھے کھانا دینا بند کر دیں گی۔ زوئی، تم کبھی بوجھ نہیں تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ نے مجھے 800 بار رات کا کھانا کھلایا، آپ کے احکام کو فون نہیں کیا، آپ نے میرے والد کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی، آپ نے بس اس بات کا خیال رکھا کہ میں اتنی طاقتور ہوں کہ پڑھ سکوں۔ آپ نے ہمیں بچا لیا، آپ کی وجہ سے ہم آج بھی ایک خاندان ہیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے تو بس لیکن یہی بات اہم ہے، ہم خود انحصاری پر فخر کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے حالات خود بدلو، لیکن آپ تب تک کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے جسم میں جان نہ ہو۔ ایما اب کالج میں ہے۔ پچھلے ہفتے اس کا فون آیا، امی میں کو گھر لا رہی ہوں، ہاسٹل بند ہو رہے ہیں اور میں اوہایو واپسی کی فلائٹ کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے امی، وہ کھاتا بہت زیادہ ہے، وہ ایک
بڑی ٹرکی خرید لوں گی۔ اپنے بچوں کو دوستوں کو غور سے دیکھیں، وہ جو خاموش رہتا ہے، وہ جو گرمی میں ہے جوڈی پہنتا ہے، وہ جو کبھی نہیں بتاتا کہ اس نے کل رات کھانے میں کیا کھایا تھا، وہ کیسے مسیحا کی تلاش میں نہیں ہے، وہ کسی ایسے سرکاری پروگرام کی تلاش میں نہیں ہے جو ان کی دنیا اجاڑ دے۔ وہ صرف بھوکے ہیں۔ ایک زائد پلیٹ تیار رکھیں، سوال مت کریں، بس اسے پھر دیں۔ آج بھی اگر آپ کے دروازے پر کوئی خاموش سا بچہ کھڑا ہو